اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ایمان لے کر آئے نا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو قبیلے کے لوگوں نے آپ کو منحرف کرنے کی کوشش کی، کہنے لگے کہ دامن اسلام چھوڑ دو، دامن سرور کائنات چھوڑ دو، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تو نے کلمہ پڑھا ہے نا، جس کو تو نبی ماننے لگا ہے اور اپنے بتوں کو خلاف ہو گیا، اپنے قبیلے کے خلاف ہو گیا، تیرے بہتر یہ ہے کہ اس کو چھوڑ اور واپس پلٹ کر آ جا۔ میں کیا کہتا ہوں، صحابہ کرام علیہ رضوان یہی کہتے تھے کہ اب جان تو جا سکتی ہے، دامن مصطفیٰ نہیں جا سکتا۔ قبیلے والوں نے زور لگایا، رشتہ داروں نے زور لگایا، کوئی بھی کامیاب نہ ہوا۔ آپ کو ایمان سے منحرف کرنے میں کوئی بھی کامیاب نہ ہوا، تو آخر کار اس کی والدہ کو بہکایا، اور اس کی والدہ نے اپنے بچے کے خلاف، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیا کر دی، ایک کام شروع کر دیا، اور بلا کر کہا کہ اگر تو نے وہ کلمہ نہ چھوڑا، اگر تو نے اطاعت رسول نہ چھوڑی، تو نے دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا، تو پھر دیکھ لے تیری ماں بھوک ہڑتال کرے گی اور بھوکی پیاسی رہے گی حتیٰ کہ موت آ جائے۔ ماں نے کام شروع کر دیا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کو نہ دیکھا، تو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، ایک سن لیں، آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ تیرے ماں باپ تجھے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بہکائیں، وَإِن جَاهَدَاكَ، یا تیرے ماں باپ زور لگائیں کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تجھے پتہ ہی نہ ہو، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، اس وقت ماں باپ کی فرما برداری اطاعت نہیں کرنی۔ تو حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ تکریمہ نازل ہوئی، ماں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی، ماں کھانا نہیں کھا رہی، ایک دن گزرا، 2 گزرے، 3 گزرے، جب بہت زیادہ شدت ہوئی نا بھوک اور پیاس کی، تو ایسے لگ رہا تھا کہ ماں کا انتقال ہو جائے گا، ماں اس کی مر جائے گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مومنہ اس وقت نہیں تھی، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو بلا کر لاؤ، میرا بیٹا آ کر دیکھے ماں کی حالت، کہ وہ دیکھے گا تو دین چھوڑ دے گا، دامن مصطفیٰ چھوڑ دے گا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو تعلق اس نے بنایا ہے، ایمانی تعلق، اس کو کیا کر دے گا، ختم کر دے گا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا گیا۔ سنیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا، گھر آ کر ماں کو دیکھا، ماں نقاہت، کمزوری کے آثار چہرے کے اوپر نمایاں ہیں، اور مزید کچھ نہ کھائے تو مر جانے کا خطرہ ہے۔ حضرت سعد نے ماں کو دیکھا، اب ماں کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ وہ پگھلتے، انہوں نے ایک جملے کیا کہے، سنیں، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت تھی۔ ماں کو دیکھ کر اس نے کہا کہ ماں، تیرے بدن کے اندر ایک جان ہے، ایک جان کی تو نے مجھے دھمکی دی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی قسم، اگر تیرے بدن میں 100 جانیں بھی ہوں نا، ایک ایک کر کے نکلتے جائیں تو حضرت سعد یہ برداشت کر لے گا، لیکن حضور کا دامن چھوڑ یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ تیری جان نکلتی ہے تو نکل جائے، لیکن سرور کائنات کا دامن نہیں چھوڑنا، حضور سرور کائنات کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اب کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا ہے، اب لا کوئی بغاوت پر اکسائے، یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن حضور سے سب بغاوت نہیں ہو سکتی، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ اب کلمہ پڑھ لیا ہے تو بس ہر حال میں یہی کہنا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ جہاں بھی پکاریں گے تو لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہوں گے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت تھی، اطاعت رسول کے اندر، فرما برداری رسول کے اندر۔ جب حضور کا حکم آ گیا تو بس